محترم سامعین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں اور اسی طرح اس کے مال میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو والدین کا قدر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آج وہ چھوٹا ہے، کل وہ بڑا ہوگا، اس کا بھی اولاد ہوگا تو اس کا اولاد بھی اس کا قدر کرے گا۔ اگر خود والدین کی ناقدری کرتا ہے تو جو اولاد ہے وہ بھی ناقدری کرے گا، وہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی فرمان برداری اس کی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جو ہم بوتے ہیں زمین کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں جو فصل اس سے اگے گی وہ وہی فصل ہوگی جو ہم نے زمین کے اندر بوئی ہے، یعنی جو ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، والدین کے ساتھ ہم نے نیکی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری جو اولاد ہے اس کو ہمارے لیے فرمان بردار بنائیں گے۔ اور اگر ہم والدین کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم نیکی نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں کو بھی کم کر دیں گے، ہمارے گھروں سے سکون کو ختم کر دیں گے، ہمارے دلوں سے چین اور سکون کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور دوسری وبا یہ ہوگی کہ ہماری اولاد جس طرح ہم اپنے والدین کو گھر سے نکالیں گے تو ہماری اولاد بھی کل ہمیں گھر سے نکالے گی۔ اگر ہم والدین کو گالیاں دیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمیں کل گالیاں دے گی۔ اگر ہم والدین کی تھوڑی تھوڑی بات پہ چڑچڑاہٹ محسوس کریں گے تو کل ہماری جو اولاد ہے وہ بھی اس طرح کرے گی۔ اگر والدین کی کوئی بات انسان کو کی جی کو نہ بھائے، اچھی نہ لگے تو خاموش ہو جائے، خاموش ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ جن لوگوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، والدین کے ساتھ انہوں نے نیکی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی بڑا مرتبہ دیا ہے اور اخروی مرتبے تو ویسے ہی بڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن فقط ایک وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس کی بوڑھی ماں تھی کہ اگر وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا تو اس کی بوڑھی ماں کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے اتنا بڑا مرتبہ صحابیت کا، جن کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اس اتنے بڑے مرتبے کو بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اویس نامی قرن قبیلے کا ایک آدمی ہوگا، آپ نے اس سے دعا کروانی ہے اپنے لیے اور امت کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 10 سال گزرنے کو تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلاش میں تھے کہ کہیں اویس قرنی کو میں دیکھوں اور میں اس سے اپنے لیے، امت کے لیے دعا کرواؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً یہ کوئی بڑی ہستی ہوں گے۔ چنانچہ
ہر سال جب حاجی آتے ان سے پوچھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی حاجی آئے تھے ان تمام کو کہا کہ آپ سب رک جائیں، پھر فرمایا کہ ان میں سے جو قرن قبیلے کے ہیں وہ اٹھ جائیں۔ پھر ان میں سے کوئی ایک آدمی اٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ میرے کزن ہیں، لیکن وہ ایک پاگل آدمی ہے، آپ امیر المومنین ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو آپ چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ابھی یہاں حج پہ آئے ہوئے ہیں، یہیں عرفات کے میدان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں نہیں آئے، ہمارے اونٹوں کو چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام حاجیوں کو وہاں چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور بھاگے بھاگے وہاں گئے، دیکھا کہ جو اونٹ ہیں وہ خود چر رہے ہیں اور اویس جو ہے وہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ جب اویس نے دیکھا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے تو نماز کو مختصر کیا اور ان سے ملاقات کی، کہا کہ کس لیے آپ آئے ہیں، کیا آپ کا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اویس ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جو بھی ہوں، آپ کا کس سے کام ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار پوچھا، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا اویس سے کیا کام، آپ کا جو کام ہے وہ بتائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں، ہم آپ سے ملنے کے لیے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ پھر اس نے بتایا کہ میں اویس کرنی معذرت کرتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے۔ پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اویس کرنی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ تو بڑے رتبے والے صحابی ہیں، آپ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں، آپ میرے لیے کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ نے ہمیں آپ سے دعا کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن ایک بات یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے ہمیں آپ سے دعا کروانے کے لیے کہا؟ تو اویس نے کہا کہ اور تو کوئی میرے پاس نیکی نہیں، فقط ایک نیکی ہے، میری بوڑھی ماں تھی، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے وہ اویس کرنی صحابی نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حکم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ آپ نے دعا کروانی ہے۔ یہ اس امت کو سبق ہے، اس امت کے لیے اس میں سبق ہے کہ آپ نے اپنی والدین کے ساتھ، خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔